اب میرے بھائیوں، یہ آخری دو رکوع قرآن حکیم میں سخت ترین آیات ہیں، سورہ الزمر، اور اسی کی وجہ سے سورہ الزمر کا نام بھی الزمر ہے۔ اس میں دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ دوزخی کس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ ڈراپ سین آف القیامہ ہے، قیامت کے دن کا آخری منظر، لیکن اس کی ذرا تمہید دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات، ڈیوائن اوریجنز ہیں، اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے نا تو بڑی جاندار گفتگو کے ساتھ کنکلوڈ ہوتا ہے، تاکہ پورے کے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے اصل میسج جو ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ آخری دو رکوع وہ ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دوں؟ مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ میرے پاس تو یہ وحی آ چکی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالفرض اے پیغمبرو تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے۔ یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ہر نبی کو الگ الگ اللہ نے یہ بات کی ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے مجھ سے بھی اللہ نے یہ بات کی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، بے شک میری طرف یہ وحی ہوئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ تم نہیں آیا سنگولر کے ساتھ کہ اے نبی دیکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ نبیوں کو اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ کسی اور شخص کو یہ وہم بھی نہ آئے کہ اس کی کوئی اللہ کے سامنے دھونس چل سکتی ہے۔ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ نبیوں کو بھی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہے کہ تم سے بھی شرک جو ہے گوارا نہیں ہوگا، تو باقی لوگ پھر کس کھاتے میں؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک ہی صورت میں، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدری، لیکن لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی کہ جو جاننی چاہیے تھی، یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ سٹیٹس ہی نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر نعتی اشعار دیکھ لیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا گستاخانہ شعر ہے۔ شرکیہ کہہ دیں گے تو ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا، اس لیے میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو ان کو ہضم ہو، اور اسی لیے ان کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات دی تھی۔ قرآن حکیم میں تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام جس کے لیے ہم نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کس کس قسم کے عقیدے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی جو جاننی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا تھوڑی سی جھلک تمہیں بتاؤں اپنی قدرت کی، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، جیسا کہ خطوں کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ سارے آسمان لپیٹ لے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں. اللہ ہمارا میری جان بہت بلند ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, یہ شرک کرتے ہیں, اللہ تو بہت بلند ہے ان کے شرک سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور جب سور میں پھونکا جائے گا, فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, مگر جسے اللہ چاہے. یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا, یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے ارض پہ لوگ ہیں, آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں, سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا. اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک صحابی کا, حضرت ابوبکر صدیق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی. آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا. آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا. پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں, کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ. اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو, قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی, اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے, یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا, یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے, جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری, پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون, تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے, انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها, زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا, سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے, یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس, یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے, نبی بھی, اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بلا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا.
یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بیچارہ انج ہی رہے گا؟ نہ، وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی نا۔ ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے